علی میں جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ یہ ہے، کل عرض کیا تھا، قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ کتاب کی صورت میں یہ اسم ہے اور علی اس کا مسمى ہے۔ جو کل موجود تھے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو کل نہیں تھے ان کو یقیناً جو ہے محنت کرنا پڑے گی۔ یہی کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ اسی طرح یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے کتاب کی صورت میں، یہ ظاہر ہے اور علی اس کا باطن ہے۔ ممکن ہے ایک ایک جملے سے آپ قریب ہو جائیں، مفہوم کے دلائل میں نے کل دے دیے تھے۔ اسی طرح عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے علم کی دو صورتیں ہیں، اللہ کے علم کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی حیات کی جو مظہر ہے وہ دو صورتوں میں ہے۔ کل یہ بات میں نے عرض نہیں کی تھی۔ ایک صورت علمی ہے، وہ یہ کتاب کی صورت میں ہے، ایک صورت عملی ہے، وہ اہل بیت کی صورت میں ہے۔ یقیناً آپ قریب ہو جائیں گے مفہوم سے۔ یعنی اگر کوئی کہے، کل والی مثال کو دہرا رہا ہوں، کہ اگر کوئی کہے کہ میں دین سے، قرآن سے، اہل بیت کے معارف سے یا اللہ تعالیٰ کی باتوں سے پیاس بجھانا چاہتا ہوں، تو یہ فقط کتاب سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، حقیقی قرآن علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا اسے۔ حقیقی قرآن علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اور وہ روایت کا تکرار میں یہاں دوستوں کے لیے کر دوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہے۔ یوم تبل السرائر، کہ ہر ایک دن آئے گا کہ ساری چیزوں کی حقیقتیں کھل جائیں گی۔ سورہ طارق کی آیت ہے، لہذا قرآن کی بھی حقیقت کھلے گی۔ تو اس کے بارے میں نے روایت عرض کی تھی، یأتی الکعبۃ فی یوم القیامہ، کہ کعبہ قیامت والے دن آئے گا فی صورت المحرم، حاجی کی صورت میں، وَيَأْتِيَ الْعَدْلُ فی صورت الرسول اللہ، اور عدالت جو ہے وہ رسول کی صورت میں آئے گی، وَيَأْتِيَ الْقُرْآنُ فی صورت علی ابن ابی طالب، قرآن علی کی صورت میں آئے گا۔ یا علی، قرآن علی کی صورت میں آئے گا۔ پھر میں نے دلائل بھی عرض کیے تھے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آخری جو جملہ عرض کیا تھا کہ ممکن ہے کوئی کہے یہ قیاس ہے، یہ کوئی روایت ضعیف ہے، تو جنگ صفین کا وہ جملہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے جب قرآن کو، ظاہری قرآن کو، اسم کو سیاہی سے لکھے ہوئے چمڑے پہ کچھ حروف کو نیزے پہ بلند کیا گیا، تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ یہ پوسٹ اور سیاہی ہے، چمڑا اور سیاہی ہے، اصل قرآن میں ہوں۔ اصل قرآن میں ہوں۔ یہاں دلیل ہماری کل رکی تھی، یہ خلاصہ تھا جو کہ آپ سی ڈی میں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جو دوست آئے ہیں ان کو یہاں تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ اب دیکھیے قرآن کا ایک اور رابطہ ہے اہل بیت سے، علی سے، کہ قرآن کی ہر آیت کی ابتدا جو ہے وہ علی کی ذات سے ہوتی ہے، اور ہر آیت کی انتہا بھی علی کی ذات سے ہوتی ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ تھوڑی بتا رہی ہے، شاید کہیں کہ بھئی یہ دعویٰ ہے خالی۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے خالی۔ ممکن ہے۔ یہاں ایک اعتراض بھی واضح کر دوں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، بھائی آپ علی علی کرتے ہیں، بہت زیادہ ولایت کرتے ہیں، دوسروں کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو آپ کے علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا ہوا؟ ہوتا ہے نا یہ سوال، علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا ہوا؟ یہ اکثر آپ کو سوال کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ تجاوز کیا گیا ہے، کہا گیا بھائی امامت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، ہے نا آپ کے ذہن میں؟ خیر عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیے اب اس کا کیا جواب دیں گے۔ مختلف اس کے جواب ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں بلا جھجک، بغیر کسی ایجیٹیشن کے، آپ
اپنے پورے علمی زور سے اور ولایت کے زور پر یہ کہہ دیا کریں کہاں نہیں ہے قرآن میں علی کا نام. اگر وہ کہے کہاں ہے تو آپ کہیں کہاں نہیں ہے. یہ جملے کو بالکل اسی طرح پلٹا دیا کریں. آپ بلاخر آپ کہیں گے بھائی اس کے پیچھے یہ بات کرنے کے لیے دلیل چاہیے ایک. صحیح، قرآن شروع ہوتا ہے بائے بسم اللہ سے، ختم ہوتا ہے والناس کی سین پہ. آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ آ جائے گا کہ کیسے اس کو ثابت کریں. تو عرض کرتا ہوں ہم سب سے پہلے بائے بسم اللہ کو لے لیتے ہیں. بسم اللہ کی جو با ہے مولا فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا، میں نقطہ ہوں. یہ علی کے نام سے آغاز ہے. اب آپ اعتراض کریں گے، وہ اعتراض میں خود کروں گا اور اس کا خود بھی جواب دوں گا، لیکن تھوڑا سا آگے چلے جائیں. سورہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد کر رہے ہیں ہم، یعنی شکر کر رہے ہیں ہم. کس کا کر رہے ہیں شکر؟ اس ذات باری تعالیٰ کا. کیوں شکر کر رہے ہیں؟ نعمتوں پہ. یہی بات ہے نا، انسان شکر کس پہ کرتا ہے؟ نعمتوں پہ. نعمتیں یہ جسم، یہ کھانا، یہ پینا، یہ رزق، یہ آسمان، یہ چرندو، یہ پرند، یہ ساری نعمتیں ہیں. لیکن ان سے سب سے بڑی جو نعمت ہے، خود قرآن کہتا ہے الیوم اکملت واتممت علیکم نعمتی. جس کو اللہ سب سے بڑی نعمت کہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یہ الحمد میں جو الحمدللہ ہے یہ نعمت ولایت امیر المومنین پہ ہے. اس کے بعد الرحمن ہے، الرحیم ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. رحمان کو کون کیسے سمجھے؟ رحمان کو کون کیسے سمجھے؟ خدا تو سمجھ میں آ نہیں سکتا. رحمان کو ایسے سمجھا جائے گا جب قاتل کو جام شربت دیا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے رحمانیت کا مظہر کون ہے. رحم خدا کیسے سمجھ میں آئے؟ علی کی ذات سے سمجھ میں آتا ہے. رحیمیت سمجھ میں آتی ہے. مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے. دین کے دن کے بارے میں کیا ہے؟ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ علیہ السلام، کہ یوم قیامت اعلان ہوگا کہ آج آنکھیں بند کر لو، فاطمہ گزر رہی ہیں. یعنی یوم دین ہے، یہ یوم دین ہے. مالک وہی. آنکھیں بند کرنے کا آرڈر کون کرے گا؟ خدا کرے گا. حکم خدا کرے گا. جو مالک ہوں گے انہی کے لیے حکم خدا کرے گا، کیونکہ ایرے گہرے کو تو وہاں پہ اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین پورا نہیں پڑھوں گا، البتہ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. ہم نے عبادت کہاں سے سیکھی ہے؟ عبادت تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت سکھائی کس نے ہے؟ عبادت کون کر سکتا ہے؟ عبادت کا جو سب سے بڑا مصداق ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ اے نبی رات کو کھڑے ہو لیکن تھوڑا کھڑے ہو. یعنی عبادت کا جو سب سے بڑا مصداق ہے وہ نبی کی ذات ہے. علی نفس پیغمبر ہے. علی نفس پیغمبر ہے. آگے چلے جائیں. ایاک نستعین، تیری مدد ہے، تیری ہی مدد ہے. کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں بھائی یہاں تو آیا فقط تیری ہی مدد ہے، تو اسے کہ قائم رہنا اس پہ. اب دنیا کے وسیلوں کو چھوڑ دو، یہی منہ سے کہتے رہنا دیکھتا ہوں کیسے مدد پہنچتی ہے تمہیں. تیری ہی مدد ہے. کیسے ہے؟ علی کی مدد تو خدا کی مدد ہے. لہذا اس میں جاؤں گا نہیں تفصیل میں. آگے چلے جائیں. صراط المستقیم ہے. صراط المستقیم کون ہے؟ واقعاً علی علیہ السلام کے القاب میں سے، اسماء میں سے ایک لقب جو ہے وہ صراط المستقیم ہے. حدیث میں ہے وہ بھی. اسی طرح چلتے چلتے آگے چلے جائیں. قرآن میں اب میں کلی بات کر رہا ہوں جو آپ کی تشنیعوں کو دور کر دے. قرآن میں ہر آیت میں یا اللہ کا ذکر ہے، یا رسول کا ذکر ہے، یا اللہ کے دشمن کا ذکر ہے، یا انبیاء کا ذکر ہے. یہی تو ہے نا قرآن میں.
ساری آیات کو پڑھ لیں، یا حکم خدا ہے، یا نماز کا حکم ہے، یا روزے کا حکم ہے، یا حج کا حکم ہے، تقریباً